قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اظہار خیال کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو بیرونی سوورن پیمنٹس کرنی ہے وہ وقت پہ ادا کریں۔ جو کچھ ہمارے پاس اویلیبل ہو، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اسی وجہ سے ڈیفالٹ کی پریڈکشن ہوتی تھی، ملک سے باہر بھی ملک سے اندر بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ریکوائرمنٹ تو زیادہ تھی، تو ہم نے بڑا اسٹیٹ بینک نے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے کچھ ریسٹرکشن لگائی تھیں، اور پھر آپ کو یاد ہوگا پرائورٹائز کیا تھا کہ جی سب سے پہلے فوڈ، پھر ادویات، اس کے بعد ایکسپورٹس کے حوالے سے جو ان کے را مٹیریلز ہیں یا ان کے اسپیئر پارٹس ہیں، تو وہ اب اللہ تعالیٰ کریں گے آنے والے دنوں میں، آج کل 2-3 دن تو بجٹ انشاءاللہ پاس کریں گے، تو اس کے بعد میں آگے چل کے کچھ شیئر کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بزنس ایز یوزول بھی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں جلدی سے جلدی اس طرف جانا چاہیے، تو اس کی طرف کل ایک قدم لیا گیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہ وہ جتنی ریسٹرکشنز اس کو وڈرا کر لیا گیا ہے، یعنی الحمدللہ وہ جو ایک بزنس کمیونٹی کو، ٹریڈرز کو، انڈسٹری کو جو پرابلم تھی، اللہ نے چاہا تو وہ دور ہو جائیں گی، اور اس کے لیے ہماری حتی الامکان یہی کوشش ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز میں ہم اس میں اضافہ کریں، اور اس میں تاکہ آبویسلی سپلائی ہوگی تو اس کے لیے کام ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ نیوز میں آگے بھی چل کے دوں گا، تو یہ میں فلور دی ہاؤس پہ چونکہ سیشن میں ہم، تو میں نے کہا کہ یہ امانت ہے یہ خبر، اور کل رات سے جو ہے یہ سرکولر کل ایفیکٹو ہو چکا ہے، اور آئندہ کوئی ریسٹرکشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے پاکستان میں۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا جو میں عرض کروں گا کہ کچھ ہمارے ساتھیوں نے حج کے لیے جانا ہے۔ کل ہم نے ایک اسپیشل آخری حج فلائٹ ارینج کی ہے، جو کہ سعودی پروٹوکول اور ان کی اتھارٹی کے ساتھ طے ہے، ورنہ انہوں نے 22-23 کے درمیانی رات میں حج فلائٹس اجازت نہیں دے رہے۔ تو انشاءاللہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین بہن بھائی ہیں وہ اس فلائٹ میں اپنا اویل کر سکتے ہیں، اور کیونکہ الحمدللہ حجاج کرام اس وقت موو کر رہے ہیں مینا میں، اور پھر انشاءاللہ یوم جو عرفات ہے، جو حج کا اصل دن ہے، وہ یہ ہمارے ساتھی بھی اس کو بڑی آسانی سے جوائن کر لیں گے۔ کل صبح ارلی مارننگ فلائٹ ہے، اور جن ساتھیوں نے اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ وہ اس کے لیے تیار رہیں، اور اب وہاں ہمارے لیے دعا کریں۔ وہاں تو اس وقت جو گونج ہے وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو انشاءاللہ ان کی آواز بھی اس میں شامل ہوگی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو مسائل پچھلے چند سالوں سے سامنے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو مسائل سے نجات دیں گے اور بہتری کی طرف سفر ہوگا۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ اب میں فارمل جو وائنڈنگ اپ کی طرف آتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب اسپیکر، میں قومی اسمبلی کے تمام معزز اراکین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مالی سال 23-24 کے بجٹ کو بہتر بنانے کے لیے اپنی مفید تجاویز دی اور بحث پہ بھرپور حصہ لیا۔ معزز اراکین کے مشورے عوامی خواہشات اور امنگوں کی بہتر ترجمانی کرتے ہیں۔ معیشت کے مختلف شعبوں کے بہتری کے بارے میں معزز اراکین کی تجاویز اور آراء ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ میرے لیے فرداً تمام آنریبل معزز اراکین اسمبلی کے ناموں کا ذکر کرنا آبویسلی مشکل ہوگا، جنہوں نے بڑی بھرپور اس بجٹ مالی سال 23-24 کی بحث میں حصہ لیا، لیکن میں پھر بھی خاص طور پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور قائد حزب اختلاف جناب راجہ ریاض احمد اور اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران اور تمام معزز اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مالی سال 23-24 میں بڑی ہماری اصلاح کے لیے تعمیری تنقید کے ساتھ ساتھ عمدہ تجاویز پیش کی، جس کے لیے میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے معزز ایوان کی خواتین ممبران اسمبلی کے مؤثر کردار اور ایوان کی کارروائی بشمول بجٹ مالی سال 2023-24 پر بحث میں دلچسپی کو سراہتا ہوں۔ ان معزز خواتین
ان ہماری معزز بہنوں نے اراکین نے اپنے حلقوں کی ترقی اور خاص طور پر خواتین کی بہبود کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح بہت اچھی تجاویز پیش کی۔ جناب اسپیکر، میں خاص طور پر قومی اسمبلی کے معزز اراکین کی طرف سے چند اہم تجاویز کا ذکر کرنے کی اجازت چاہوں گا، جس میں موسمیاتی تبدیلی، فوڈ سیکیورٹی، شمسی توانائی سے چلنے والے ٹیوبویل، آبی تحفظ، آبادی میں اضافے کی روک تھام، بے روزگار نوجوانوں کی فنی مہارت، خواتین کی بہبود، زراعت کے شعبے میں مراعات، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور یوٹیلیٹی اسٹور کی وسعت، ای او بی آئی کی پینشن، روس سے تجارت بڑھانے، کم از کم اجرت 32,000 روپے، صحت اور تعلیم کے فروغ اور پسماندہ علاقوں خاص طور پر بلوچستان اور نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹس غم شدہ اضلاع جو ایکس فاٹا اور پاٹا ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہترین تجاویز اس ہاؤس میں دی گئی۔ میں نے اس کو اکنالج بھی کر رہا ہوں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنا روڈ میپ اس ملک کی ترقیاتی پروگرام کا بنائیں۔ جناب اسپیکر، قومی اسمبلی کے معزز اراکین کی طرح سینٹ کے معزز اراکین نے بھی 23-24 بجٹ کے تخمینہ جات کا بغور جائزہ لیا اور انہیں بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز پیش کی۔ اس پر میں سینٹ کے تمام معزز اراکین کا بھی شکر گزار ہوں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و محاصل کی طرف سے فنانس بل 23-24 اور بجٹ تخمینہ جات کا جائزہ لے کر جو سفارشات پیش کی گئی ہیں وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ معزز قائمہ کمیٹی نے چیمبرز آف کامرس اور دیگر عوامی حلقوں کی آراء کو مد نظر رکھ کر نہایت اچھی سفارشات پیش کی، اور اسی طرح جناب اسپیکر، نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی جناب کیسر احمد شیخ صاحب کی سربراہی میں انہوں نے بھی کافی میٹنگز کی۔ میں اور میرے معزز ساتھی ایف بی آر اور فائنانس کے انہوں نے شرکت کی، اور ہم ان کی بھی تجاویز سے انہوں نے چیمبرز کے اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کمیٹیز میٹنگ میں مدعو کیا، اور انہوں نے بڑی اچھی ماشاءاللہ ہمیں تجاویز دی۔ میں سب کا مشکور ہوں جی۔ میں ایوان بالا کی طرف سے مجموعی طور پر ہمیں 59 سفارشات موصول ہوئیں۔ ان میں سے 19 جو تھیں وہ سفارشات عمومی یعنی جنرل نوعیت کی تھی۔ معزز ممبران سینٹ نے بجٹ بحث کے دوران بھی اپنی تجاویز پیش کی۔ اس سلسلہ میں خاص طور پر سود کے خاتمے، دفاعی بجٹ میں اضافہ، غیر ضروری اخراجات پر کنٹرول، لیپ ٹاپ اسکیم، ووکیشنل ٹریننگ، نقصان میں چلنے والے اداروں کی نشکاری، یوٹیلیٹی اسٹور پر دستیاب اشیاء کی سستے داموں فراہمی، بیج، کھاد اور شمسی توانائی کی پیداوار پر سبسڈی، صحت کے محکمے کا بجٹ بڑھانا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فروغ، ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 59 ان کی تجاویز میں یہ کور سبجیکٹ کور ہوئے ہیں، اور یہ فلور آف دی سینٹ میں بھی ان جو ہے ایریاز کو کور کیا گیا ہے۔ پوری کوشش کی گئی ہے کہ موجودہ مشکل اور چیلنجنگ حالات کے باوجود جن تجاویز پر عمل ممکن ہو انہیں منظور پھلی یا پارشی کر لیا جائے، وہ میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں میڈیا کے معزز دوستوں، معاشی تجزیہ کاروں اور ماہرین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بجٹ کے اچھے پہلوؤں کی ستائش کی، اور ان کے حلقوں کی طرف سے پیش کردہ مثبت تنقید کو بھی ہم نے قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ جناب اسپیکر، کچھ معزز ممبران کو بعض تبدیلیوں پر تحفظات ہے جو فنانس بل 2023-24 میں سپر ٹیکس کے حوالے سے تجویز کی گئی ہیں۔ بینکوں سے رقم نکالنے پر یعنی کیش نکالنے پر، نقد رقم نکالنے پر نان فائلر ان پر جو 0.6% ٹیکس کے بارے میں بھی چند رائے سامنے آئیں۔ جناب اسپیکر، میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سپر ٹیکس گزشتہ سال متعارف کروایا گیا تھا۔ ہم نے اسے مزید پروگریسو بنایا ہے۔ 10% سپر ٹیکس کے نفاذ کے لیے انکم سلیب کو 300 ملین سے بڑھا کر 500 ملین کر دیا ہے۔ اسی طرح ٹیکس کی شرح کو بھی مزید پروگریسو کیا ہے، جو کہ 1%، 2، 3، 4، پہلے تو اسٹیٹ اس کے بعد 10 تھا، اب اس کے بعد 6، 8 اور 10، تاکہ پروگریسو کو ایک جو کینن آف ٹیکسیشن ہے اس کو فالو کرتے ہوئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو ٹیکس ریونیو کی اضافے کی شدید ضرورت ہے، اور سپر ٹیکس صرف زیادہ آمدنی والے افراد پر لگایا جاتا ہے
اور جو یہ ٹیکس ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں صرف ان پہ لاگو ہوتا ہے، یعنی تھریش ہولڈ سے اوپر جن کی سالانہ انکم ہے۔ اس لیے حکومت اسے برقرار رکھ رہی ہے، لیکن ان تبدیلیوں کے ساتھ۔ پہلے تھا کہ 1، 2، 3، 4 اور ایک سیکٹرز سلیکٹ کیے گئے تھے خصوصاً، اور ان کے اوپر اسٹیٹ 10% تھا۔ وہ تفریق ڈسکریمنیشن کو ختم کر دیا گیا ہے اور سلیبز کو بڑھا دیا گیا ہے تاکہ وہ پروگریسو سلیبز ہوں۔ جناب اسپیکر، نان فائلرز کے کیش نکالنے پر 0.6% ٹیکس کی شرح کے معاملے میں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معیشت کی ڈاکومنٹیشن اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹیکس کا سارا بوجھ عملاً چند ملین ٹیکس دہندگان برداشت کرتے ہیں۔ اس لیے وقت کی اشد ضرورت ہے کہ اس ملک کے تمام شہری جو ٹیکس ادا کرنے کے قابل ہیں وہ اپنا واجب الادا ٹیکس ادا کریں تاکہ اس ذمہ داری کو مل کر نبھایا جا سکے۔ جناب اسپیکر، بعض معزز ممبران نے بونس شیئر پر ٹیکس لگانے کے اقدام کو بھی یعنی اس کو اپوز کیا، اس کی مخالفت کی۔ میں وضاحت کرتا چلوں کہ کمپنیاں شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کیش کی شکل میں یا بونس شیئرز کی شکل میں جاری کرتی ہیں۔ جیسے شیئر ہولڈرز اسٹاک ایکسچینج میں اپنے شیئرز بیچ سکتے ہیں اور نقد رقم وصول کر سکتے ہیں، پہلی صورت میں شیئر ہولڈر موصول ہونے والے نقد کیش پر جو منافع کے طور پہ ملتا ہے 15% ٹیکس ادا کرتے ہیں، لیکن دوسری صورت میں جب بونس شیئر کی صورت میں جب کچھ ڈیویڈنڈ ملتا ہے تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لاگو ہوتا۔ اس قدم کے ذریعے ہم نے کیش ڈیویڈنڈ اور بونس شیئر دونوں پر ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے بونس شیئر کے لیے کم یعنی شرح رکھی ہے، ڈیویڈنڈ پہ 15% ہے، لیکن بونس شیئر کے لیے ہم نے اس کی شرح 10% تجویز کی گئی ہے، جو کہ اس معزز جو ایوان ہے جب بجٹ پاس ہوگا تو وہ اسٹیٹ میں لاگو ہو جائے گی۔ یہ آبویسلی یہ ٹیکس جو ہے بونس کے اوپر یہ کمپنیاں ادا نہیں کرتی، یہ شیئر ہولڈرز ادا کرتے ہیں جن کو یہ بونس شیئر ملیں گے۔ تو اس لیے یہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کہ شاید یہ کمپنی ادا کرے گی، یہ ڈیویڈنڈ جس کو کیش ملے گا اس کا کیش کاٹا جاتا ہے ایز ایجنٹ آف دی گورنمنٹ اور وہ پیسے بھجوا دیتے ہیں، FBR میں جمع کرواتے ہیں۔ بونس شیئر جو ہے اس کی 10% جو ہے اس کی جو ویلیو ہوگی مارکیٹ، اس کے اوپر 10% ان کو جمع کروانا پڑے گا، چاہے وہ شیئر بیچ لیں، ادروائز چاہے وہ جمع کروا دیں، ان کی آپشن ہے۔ یہ اسکیم پہلے بھی نافذ العمل تھی۔ جناب اسپیکر، اب میں ان اہم ترامیم پر روشنی ڈالوں گا جنہیں ہم نے مختلف فورمز کی سفارشات کی بنیاد پر فنانس بل میں شامل کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے انکم ٹیکس آرڈیننس میں نئے متعارف کرائے گئے 99D سیکشن پر کچھ تحفظات کا اظہار کیا، جو وفاقی حکومت ایسے اسیسی سے 50% تک اضافی ٹیکس وصول کرنے کا اختیار دیتا ہے جس نے اس میں خارجی عوامل کی وجہ سے غیر منافع یعنی ونڈ فال گین کمایا ہو۔ میں سب کو یقین دلاتا ہوں، اپنے معزز اراکین بھائیوں اور بہنوں کو، کہ یہ قانون صرف ایک انیبلنگ پروویژن ہے۔ اس کا ہدف کسی خاص شخص آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ تمام آنریبل ممبران اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف فرما ہو جائیں۔ اس کا ہدف کسی خاص شخص یا کمپنی کی طرف نہیں ہے، بلکہ اگر وفاقی حکومت اس بات کا تعین کرتی ہے کہ ایسے شعبے نے خارجی عناصر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ونڈ فال گین کیا ہے تو یہ پروویژن پورے شعبے پر نافذ کی جائے گی، نہ کہ کسی ایک انڈیویجول پر۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بہت کنفیوژن ہے کہ شاید انڈیویجولز کو بھی پک کیا جا سکتا ہے کہ ان کو ایکسٹرا آرڈنری ونڈ فال گین ہو، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ پورا سیکٹر ہوگا اور یہ کارپوریٹ سیکٹر ہوگا، یہ انڈیویجول اس پہ نہیں آئیں گے۔ تو دو اس میں کلیریفیکیشنز ہیں، ایک تو یہ کارپوریٹ سیکٹر ہوگا، دوسرا یہ انڈیویجولز پہ نہیں ہوگا، اور تیسرا یہ پورے کے پورے سیکٹر پہ بھی لاگو ہوگا۔ اب اس میں عرض کروں کہ جناب اسپیکر، یہ پاکستان واحد ملک نہیں جو اس طرح کی قانون سازی کر رہا ہے۔ کئی ممالک میں ونڈ فال گینز کے اوپر ٹیکس ہے، یورپ سمیت کئی ممالک نے یہ ٹیکس اپنے ممالک میں لگایا ہوا ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کریں گے کہ کاروباری اعتماد متنزل نہ ہو، اور ہم نہیں چاہتے کہ قانون کی اس شک کی وجہ سے لوگ گھبرائیں۔ اناملی کمیٹی جو ہم نے سیٹ اپ کی، جس کا میں نے جناب کو نوٹیفیکیشن پیش کیا تھا، نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے، اس کی سفارشات کی بنیاد پر
پہلے ونڈ فال گین ٹیکس جو تھا وہ 5 سال جو تھے پچھلے اس کے اوپر یہ لاگو ہو سکتا تھا. یہ کاروباری لوگوں نے جو پچھلے ہماری میٹنگز ہوئی 9 جون کے بعد ان کا یہ تجویز تھی کہ اس مدت کو کم کر دیا جائے, اور یہ کمیٹی کا بھی چیئرمین نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بھی کمیٹی کا یہ تھا اس کو اس کو پیریڈ کم کر, تو ہم نے 5 سال کو ریڈیوس کر کے 3 سال کر دیا ہے, اور یہ فسکل ایئر 2021 جو ٹیکس ایئر ہے اس سے لاگو ہوگا. تو یہ ہم نے اس میں امپروومنٹ کر دی ہے, کیونکہ ہماری اپنی کمیٹیز دونوں جو ہیں, میں مثال دینے لگا ہوں, میں کوئی اپنا فیوچر کا مائنڈ نہیں دے رہا, ہماری اپنی دونوں کمیٹیز نے, نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز نے اور سینٹ کی فائنانس کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بار کئی دفعہ یہ نقطہ اٹھایا کہ ملک میں جو فار ایگزامپل بینکس جو ہیں ایکسٹرا آرڈنری جو انہوں نے فورن ایکسچینج گینز کیے ہیں, حکومت اس میں کیوں نہیں کوئی ان سے ایکسٹرا ریکوری کرتی ایز اے ونڈ فال گین. تو آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ اس طرح کے جو بھی سیکٹر ہوں گے وہ اس کی زد میں آئیں گے, اور اس لیے یہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کو وچ ہنٹنگ ہے. یہ قانون بہت ملکوں میں اویلیبل ہے, بجائے یہ کہ ہم کسی ایک سیکٹر کا کسی ایک اسپیسیفک فیصلہ کرتے, یہ حکومت کو اور سسٹم کو یہ ہم ایک نیو ویلیو ایڈیشن دے رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی چیز ہوگی تو اس پہ عمل ہوگا. جناب اسپیکر, توانائی کے بچت کے منصوبے کے تحت کابینہ نے توانائی کے ان ایفیشینٹ پنکھوں پر جو ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا. پرائم منسٹر نے کئی میٹنگز کی, اور وہ میٹنگ تھی یعنی انرجی کنزرویشن کے حوالے سے, اس میں تمام سٹیک ہولڈرز موجود تھے, اس میں تمام منسٹریز کے علاوہ جو ٹیکنیکل ادارے ہیں ملک کے وہ تمام اس میں موجود تھے, اور اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا مالی سال 2023-24 یعنی اس فائنانس بل کے ذریعے PSQCA نے ایسے ان ایفیشینٹ پنکھوں پر 2000 روپے ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی تھی. یہ ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں تھی. اس کی میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جو ٹیکنیکل ہماری جو ادارے ہیں انہوں نے, میں اس بریفنگ میں موجود تھا, انہوں نے بتایا کہ یہ 3 سے 4 گنا زیادہ یہ پرانے جو ماڈل کے پنکھے ہیں یہ بجلی خرچ کرتے ہیں. یہ ان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے اگر وہ یا تو جو کمپنیز ہیں وہ اپنی مینوفیکچرنگ جو ہے ان کی ٹیکنالوجی کو چینج کر لیں اور نئی ٹیکنالوجی پہ آ جائیں, تو یہ جو 2000 روپے ہے یہ ان کی بجلی کی بچت شاید 1 مہینے یا 1.5 مہینے میں پوری ہو سکتی ہے. تو ایکچولی یہ ریونیو کا لین نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ بہت بجٹ کے بعد اس کے اوپر میڈیا میں آیا کہ جی 2000 روپے غریب کا پنکھا مہنگا کر دیا, اور یہ بات نہیں ہے, یہ ریونیو کا بالکل نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان میں انرجی کو بچانے کے لیے, اور اسی طرح بلب کا تھا جو پرانے تھے وہ بہت زیادہ 3-4 گنا استعمال کرتے ہیں بجلی کو, وہ جو نئے بلب ہیں جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس میں پھر جو ایڈورٹیزمنٹ اپیلز میں نے دیکھی وہ کہنے لگے کہ ٹائم دے پھر انڈسٹری کو کچھ اور, تاکہ وہ اپنی تیاری کر سکے, اور جو کنزیومر ہیں وہ پھر ان کو وہ جو بہتر پنکھا ہے جس پہ یہ پرابلم نہیں آئے گی اس کو یعنی نافذ العمل یعنی فیوچر سے کیا جائے. ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جینون ان کی ڈیمانڈ تھی, اس لیے پنکھوں کے مینوفیکچرز نے توانائی کی بچت والی ٹیکنالوجی پر جانے کے لیے جو وقت مانگا ہے اس کے لیے ہم 6 مہینے کی مدت اس میں ایڈ کر رہے ہیں, یعنی یہ اب نافذ العمل 1 جولائی کی بجائے 1 جنوری 2024 سے ہوگا, اور 6 مہینے اس کو ڈیفر کر رہے ہیں. جی جناب اسپیکر, اسی طرح پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے مارکیٹ کے مؤثر کرنے اور بہتری کے لیے تجاویز پیش کی ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے, اپنے ساتھیوں کی طرف, حکومت کی طرف سے. ان میں کچھ جو ہے وہ جو فوائد ہم پہلے ہی